ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی، لیکن ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور افغان اردو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چائنا نے ایک اور ویڈیو جاری کی ہے جو آپ کی سکرین پر چل رہی ہے۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ ویڈیو ہے۔ اس میں چائنا کام یہ کر رہا ہے، سائیکولوجیکل آپریشن کر رہا ہے۔ یہ کام چائنا کی جنگی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ چائنا نے بڑی جنگ سے پہلے نفسیاتی طور پر بھارتی فوج کو خاص طور پر ڈچ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے جو آپ کی سکرین پر مناظر چل رہے ہیں۔ اس میں چائنا نے بھارتی فوجیوں کو جو خاص طور پر ان کی پھینٹی لگائی ہے، ان کو اچھی طرح ٹھکائی کی ہے۔ ان کی ٹھکائی کرنے کے بعد ان کو کیا ہے زخمی، اور پھر دو چائنیز فوجی اس وقت بھارتی فوجیوں کو آنکھوں پر پٹی باندھے ہوئے اور یہ تمام چیزوں میں لے کر آ رہے ہیں، اور چائنا نے یہ مناظر جاری بار بار وہ کرتا جا رہا ہے۔ اس کے بعد کم از کم چائنا کے پاس اب حقیقت ٹی وی کو جو اطلاعات موصول ہوئی ہیں، اور ہم سب سے پہلے آپ کو یہ بریک کریں، کسی نے ابھی تک یہ بریک نہیں کی، کم از کم چائنا کے پاس اس وقت 25 ڈیفرنٹ اینگل کی ویڈیوز موجود ہیں، جس میں چائنا ڈیفرنٹ سائٹ پر بار بار ریلیز کرتا جائے گا۔ اور حالیہ جو چائنا نے اروناچل پردیش کے اندر اور اتراکھنڈ کے اندر بھی ان کی لڑائی ہوئی ہے، جھڑپیں ہوئی ہیں، پیٹرولنگ کے دوران انہوں نے کافی دفعہ بھارتی فوجیوں کو مارا ہے، اس پر بھی ان کے پاس بہت زیادہ ڈیٹا موجود ہے، جس کو وہ ود دی پیسج آف ٹائم جب تک لڑائی نہیں ہوتی وہ ریلیز کرتے رہیں گے۔ اب جو انڈین انٹیلیجنس اداروں نے رپورٹ دی ہے، مودی کو سمجھ نہیں آ رہی۔ سب سے زیادہ صحیح گفتگو اس وقت اگر کوئی شخص کر رہا ہے تو اس کا نام ہے راہل گاندھی۔ وہ کیوں؟ دیکھیے جو رپورٹ اس وقت آئی ہے سامنے، اس کے مطابق کہا یہ گیا ہے کہ مارچ اور اپریل میں آپ ایکسپیکٹ کریں کہ کوئی نہ کوئی چائنا کے ساتھ آپ کی لڑائی بالکل ہونے جا رہی ہے، تو اپنی فوج کو بھی آپ نے مینٹلی طور پر تیار رکھنا ہے۔ حقیقت ٹی وی نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں تفصیلی بتایا کہ دیکھیے راہل گاندھی کا مذاق کیوں اڑاتے ہیں۔ اصل میں چائنا کا مسئلہ اگر صحیح کوئی پورے بھارت میں سمجھ سکتا ہے، نوٹ ایون کہ ان کی آرمی بھی، تو وہ ایک شخص ہے، وہ ہے راہل گاندھی۔ دیکھیے راہل گاندھی کی جو دادی تھی اندرا گاندھی، جس نے اس وقت پاکستان توڑا تھا، وہ بہت چلاک خاتون تھی۔ راہل گاندھی کی دادی اندرا گاندھی، انہوں نے اصل میں اس وقت دیکھ لیا تھا کہ چائنا کے ساتھ ہمیں فوری طور پر ڈیمارکیشن کرنی ہے، کیونکہ ان کو امریکہ نے الرٹ کیا تھا کہ اس وقت خاص طور پر ماؤ نے جو پلان بنایا تھا کہ 4-5 ایریاز انہوں نے لینے ہیں، کشمیر بھی انہوں نے لینا ہے جس کو وہ ویسٹرن تھیٹر کمانڈ کہتے ہیں، اس کے علاوہ مڈل جو ان کا تھیٹر کمانڈ ہے وہ ہے، اور اس کے علاوہ ایسٹرن، یعنی انہوں نے جو اس وقت پوری طرح ڈیمارکیشن اپنے میپس میں کی ہوئی ہے چائنا نے، جو وہ کسی سے شیئر نہیں کرتے۔ اس میں کشمیر بھی انڈیا کے حصے سے نہیں انہوں نے رہنے دینا، نہ انہوں نے اروناچل پردیش رہنے دینا ہے، نہ لداخ رہنے دینا ہے، نہ اتراکھنڈ رہنے دینا ہے، اور نہ ہی انہوں نے ساتھ ان کے ملتے ہوئے ایریاز۔ لیکن ماؤ نے اس وقت یہ چیز سمجھ لی تھی کہ اگر آج ہم یہ کام کرتے ہیں تو تائیوان ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، ہمیں کم از کم 60-70 سال محنت کرنا ہوگی۔ ایگزیکٹلی 60 سال بعد آج یہ لوگ اتنا مضبوط ہو چکے ہیں۔ راہل گاندھی کی دادی اندرا گاندھی نے اس وقت کہا تھا کہ اگر چائنا سے جنگ کرنی پڑے تو کر دو۔ اس وقت چائنا بھی ایٹمی پاور تھا اور انڈیا بھی ایٹمی پاور بن چکا تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ اندرا گاندھی کے دور کے اندر ہی بھارت ایٹمی پاور تھا۔ تو اس کے بعد صورتحال یہ سامنے آئی ہے کہ آگے سے اندرا گاندھی، پھر اندرا گاندھی سے پہلے نہرو، یعنی پھر اس کے بعد راجیو گاندھی، یہ تمام کا تمام جو نچوڑ ہے وہ راہل گاندھی کے پاس ٹرانسفر ہوا ہے۔ اب راہل گاندھی بار بار کہتے ہیں، انہوں نے مودی کو کہا ہے کہ دیکھو یہ تمہاری ویڈیو جو ریلیز ہو رہی ہیں، آج انہوں نے اوپنلی بات کر رہے ہیں۔ اب کانگریس والے کہہ رہے ہیں کہ ویڈیوز ریلیز ہو رہی ہے، ہماری فوج کی ٹھکائی ہو رہی ہے، اور تم لوگ یہاں پر مذاق اڑا رہے ہو، تو بتاؤ کرنا کیا ہے؟ اب اصل میں چائنا کی اسٹریٹجی کلیئر ہو گئی۔ اس دفعہ چائنا یہ جو ویڈیوز ریلیز کر رہا ہے، یہ ہے ان کی جنگی حکمت عملی، سائیکولوجیکل آپریشن، کہ لداخ میں، اروناچل یا اس کے بعد اتراکھنڈ والی سائڈ، جتنی جگہ پر اس وقت بھارتی فوجی تعینات ہیں، ویڈیوز ان تک پہنچ رہی ہیں، تو وہ پوری طرح اس وقت مایوسی کا شکار ہے۔ دیکھیے آپ کے جو اپنے لوگ ہوتے ہیں وہ مایوسی کا شکار کب ہوتے ہیں؟ اب پاکستان اس وقت، پاکستان کی ایئر فورس کی حالت یہ ہے، ان کا مورال اس وقت بالکل آسمان پر پہنچا ہوا ہے۔ یعنی آپ دیکھ لیں، آپ کسی بھی شخص سے، راہ چلتے شخص سے پوچھ لیں
کہ اگر پاکستان اور انڈیا کی اچانک جنگ ہوتی ہے، جس طرح آج امت شاہ نے بات کی، امت شاہ نے کہا کہ ہم نے دوبارہ سرجیکل سٹرائک کرنا ہے پاکستان میں، اب کسی شخص سے راہ چلتے پوچھ لیں کہ کیا ہوگا، وہ آپ کو سمپلی ایک ہی بات بتائے گا کہ بھائی جو 27 فروری کو ہوا ہے اس سے زیادہ ہوگا۔ یہ ہوتا ہے آپ کا مورال، آپ کو پتا ہوتا ہے آپ نے کیا اچیو کیا۔ اب آپ جب اس طرح کے ویڈیو ریلیز کرتے ہیں تو آپ پوچھتے ہیں کہ چائنا اور انڈیا کی جنگ ہوگی تو کیا ہوگا، تو مناظر یہ آتے ہیں، ہاں جی جس طرح چائنا نے ٹھکائی کیا ویسے ہوگا۔ چائنا نے اس دفعہ انڈیا کو دی ہے بڑی دھمکی، کیونکہ اب انڈیا کے خلاف ان کا جو مقصد تھا، 60 سال پورے ہو چکے ہیں، وہ مقصد یہ ہے کہ اب ہم اتنی اسٹرینتھ میں پاور میں آ چکے، جس طرح اسرائیل اس وقت اتنی پاور میں آ چکا ہے کہ انہوں نے سیٹلرز کو کہہ دیا ہے کہ اب ہم کسی بھی وقت تیار رہے، مسجد اقصیٰ کو گرانا ہے، تھرڈ ٹیمپل بنانا ہے، اس کے لیے ہمیں کوئی بھی جنگ کرنا پڑی ہم کریں گے۔ چائنا اس وقت اتنی پوزیشن میں آ چکا ہے کہ اس نے اوپنلی کہا ہے کہ اب یہ معاملہ نہیں ہے، جب 13 راؤنڈ آف ٹاکس ہو گئے تھے اس میں چائنا نے ایک ٹائم لائن دیا تھا کہ آپ کے پاس اتنی دیر ہے، آپ نے یہ علاقے خالی کرنے ہیں۔ پہلے چائنا نے یہ بات نہیں کی، پہلے چائنا نے کہا تھا کہ جن علاقوں پر ہماری فوج آ گئی، ہم نے تم سے لداخ کے علاقے لے لیے ہیں، اس کو تم سٹیٹس کو مانو، یعنی یہی اب چلتا رہے گا، اسی کو نیو نارمل مانو، اب آج سے نارمل اور سٹیٹس کو یہی ہوگا۔ اس پر انڈیا گفتگو کرتا رہا، نہیں پہلے والی پوزیشن پر آؤ۔ اب چائنا کی ڈیمانڈ آئی ہے بڑی خطرناک، اور انڈیا نے بھی آگے دھمکی دی۔ چائنا نے کہا کہ تم جو علاقے لے کر بیٹھے ہوئے ہو، ہمیں یہ علاقے چاہیے، یعنی انہوں نے اوپنلی بات کی ہے اروناچل پردیش کی، انہوں نے ساتھ بات کی ہے لداخ کے ایریاز کی، اور پھر ساتھ انہوں نے اتراکھنڈ کی بات کی۔ انڈیا نے آگے یہ بات کی ہے کہ یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ تم یہ لوگ ہیں اور ہم ہمارے صورت امریکہ کے ساتھ مل کر اپنے علاقوں کا دفاع کریں۔ یہ بات نے چائنا کو بھڑکائی۔ یہ کام کیا کرتے ہیں، یہ جاپان کے پاس جاتے ہیں، یہ امریکہ کے پاس جاتے ہیں، اس سے چائنا مزید بھڑکتا ہے، وہ مزید اپنی فوجوں کو کہتا ہے ان کے علاقے ہڑپو، پھر یہ تائیوان کارڈ یوز کرتے۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ بار بار آپ کسی کو بھڑکانے کی بجائے اگر آپ ٹیبل پر آ کر بیٹھتے ہیں، معاملہ طے کرتے ہیں۔ پاکستان نے بھی کلیئرلی کہا ہے کہ دیکھیں اصل میں ٹی ٹی پی کا معاملہ کچھ بھی ہو، انڈیا اس کے پیچھے ہے، تو جب تک آپ ان کے علاقے ہڑپ نہیں کریں گے انڈیا سیدھا نہیں ہونے والا۔ سو اس صورتحال کے اندر اس وقت چائنا یہ جو چیزیں ریلیز کر رہا ہے وہ پیغام دے رہا ہے جنگ سے پہلے آپ نفسیاتی طور پر اگلی فوج کو پوری طرح زمین بوس کرتے ہیں۔ اب جس طرح مثال کے طور پر اسرائیل کس طرح مسلمانوں کو اس وقت ڈچ کرتا ہے، اسرائیل مسلمانوں کو کبھی کوئی علاقہ فتح کر لیا، کوئی علاقہ فتح کر لیا، یہ سارے چیختے رہ جاتے ہیں کہ مسلم فوج آئے اور آ کر ہمیں بچائے، کوئی نہیں جاتا۔ اسی طرح وہ نفسیاتی آپریشن بار بار کرتا پھر رہا ہے اور لوگوں کو بلیک میل کرتا ہے، حکومتوں کو کرتا ہے۔ یہی کام چائنا کر رہا ہے، چائنا اپنے حق کے لیے کر رہا ہے اور اسرائیل پوری طرح قابض ہے۔ سو یہ دو اسٹریٹجیز ہے سملر، لیکن موٹیو دونوں کا الگ ہے۔ اس وقت چائنا کے پاس ہے 25 ویڈیوز، اور انہوں نے وہ ویڈیوز ود دی پیسج آف ٹائم ریلیز کرتے جانا ہے انٹل کہ جنگ کا دن آ جائے گا اور انڈین فوجی مار کھا کے پیچھے چلے جائیں گے۔ پاکستان پوری طرح لڑنے کو تیار ہے، ہمارے یہاں پر بھی معاملہ بالکل لڑائی والا ہوا ہے۔ امت شاہ نے جو آج بیان دیا ہے کہ ہم لڑائی کے لیے آ رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں، سرجیکل سٹرائک کرنا ہے، وہ اسی چیز کا حصہ ہے۔ چائنا وہاں پر آگے آئے گا، ادھر وہ ایک حملہ کروائیں گے، پاکستان پر سٹرائک کریں گے، امریکہ اور اسرائیل کو لے کر آئیں گے اور خطے کے اندر ایک نہ ختم ہونے والی جنگ کا آغاز ہو جائے گا۔